تو اس میں صحافت کے دوران وہ تقریباً 71 سے لے کر 73 2 سال کا عرصہ. اس 2 سال کے عرصے میں جو میں نے دیکھا نا، وہ میں نے یہ دیکھا کہ فرض کرو ایک ہیروئن ہے، فرض کرو اس کا نام ہے زورا. آج وہ ایک آدمی کے ساتھ اس کا نام ابو بکر ہے، اس کے ساتھ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. 3 مہینے بعد وہ نبیل کے ساتھ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور 4 مہینے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ہے. تو دوسرا پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ جو ڈائریکٹر وقت کا ہٹ ہے نا، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ساری ہیروئن پیسے کے پیچھے، پیسے کے پیچھے اور کام کے پیچھے. اچھا، اسی طرح اگر کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے کچھ اس کے پیچھے لگی ہیں، کوئی ہیرو ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لگی ہوئی. تو میں نے دیکھا کہ یہاں پیار کوئی بھی نہیں کرتا، یہاں کاروبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گیو اینڈ ٹیک ہے. آپ کا وقت ہے، آپ رائٹر ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کھلانا شروع کر دیں، پلانا شروع کر دیں، اور آپ کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، افیئر ہوئے گا، محبت ہوئے گی، چرچے بھی ہوں گے. پھر جب آپ پر وقت نہیں ہوگا تو پھر آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ہو جائے گی. اچھا، تو وہ جو تھا نا، وہ کڑاکے دار دل کا ٹوٹنا، کیونکہ پھر پیار سر عام ہوتا ہے شعبے میں، تو ٹوٹتا بھی سر عام ہے. اور پھر اخبار میں اس میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں اپنے اصل راستے سے بھٹک نہ جاؤں. تو اس چیز نے مجھے بچایا. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ مجھے کوئی لڑکی اچھی نہیں لگتی تھی یا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. مجھے آسیہ بہت اچھی لگتی تھی. وہ میری پہلی فلم کی ہیروئن تھی. اور اس لیے بھی اچھی لگتی تھی کہ اس کو پنجابی نہیں آتی تھی، وہ پیور اردو اسپیکنگ تھی. تو اس کو نا میں پنجابی سکھاتا تھا. اچھا. تو اس کی ایک عادت تھی، کبھی آپ نے فلم میں بھی اگر اس کی فلم دیکھی ہو نا، تو اس کی ہنسی بہت اچھی تھی، بڑا بھرپور ہنسی تھی. جیسے دل سے، ایک تو ہوتا ہے نا ایکٹنگ کر کے ہنسنا، وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی. تو جب وہ میں نے اس کا ڈائلاگ بولنا نا، مڑ میں تے آپ بڑی کھار دماغ ہیں، تو میں نے کہندی دا مطلب دسو. تو پھر میں نے اس کا مطلب بتانا، کہتی اچھا. تو اتنا کھلکھلا کے اس نے ہنسنا، اچھا یہ تو بڑی مزیدار بات ہے. پھر اس کو میں نے ڈائلاگ یاد کروانا، اور پیور سرگودے کی وہ زبان تھی. تو اس کا وہ روز میرے پاس آنا اور پنجابی سیکھنا، تو وہ ایک انٹیمیسی ہو جاتی ہے نا. لیکن نہ میں نے کبھی یہ جرت کی کہ میں اسے کہوں کہ بھی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، نہ پھر میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ مجھے پتہ تھا کہ آگے بڑھنا جو ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ ایک عقلمند آدمی کا میں نے انٹرویو کیا تھا، اس نے ایک بات کی تھی بڑی خوبصورت. میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار یہ برا وقت کیوں آ جاتا ہے پھر اس اسٹیج میں، مطلب لوگ 2 سال 3 سال پھر ڈاؤن چلے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے ناصر صاحب باقی باتیں تو مجھے نہیں پتہ، آپ رائٹر، آپ خود سنبھلیں، میں تو آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں وہ آدمی کبھی برباد نہیں ہوگا جو کسی سے پیار کرتا ہے، مثلا کسی ہیروئن سے پیار کرتا ہے، وہ برباد نہیں ہوگا. لیکن وہ آدمی برباد ہو جائے گا جس کو یہ یقین آ جائے گا کہ یہ ہیروئن صرف مجھ سے پیار کرتی. بڑی گہری بات کی اس نے، اور اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا. بس وہ بات میرے پلے، وہ بھی پلے باندھی ہوتی. تو میں پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ میری چونکہ اس وقت تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں سوچتا تھا کہ یہ 7,000 کا 4,000 میں ویسے ہٹ کر رائٹر تھا، میرے 4,000 ملا. حالانکہ اس 4,000 رقم کی بھی بڑی اہمیت تھی. لیکن میں نے کہا یہ پیسہ اگر میں ان کو کھلا دوں گا تو پھر اپنے بیوی اور بچوں کو کیا کھلاؤں گا. بس پھر اس طرف دھیان نہیں گیا. اچھا ناصر ادیب صاحب، بڑے سارے اسٹار بنتے دیکھے، بڑے سارے اسٹارز کا آپ نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. کیا کہتے ہیں، کس کا زوال سب سے دردناک لگا آپ کو، جو سنبھالا نہیں جاتا تھا، جس کو زوال میں سمیٹنا بڑا مشکل تھا؟ دیکھیں زوال تو بڑے لوگوں پر آیا، میں نے وہ دیکھا، سوائے سلطان رائے کے مینارے پہ زوال دیکھا. لیکن جو زوال دردناک ہے یا جس زوال کو میں نہیں بھولتا، وہ وحید مراد کا زوال تھا.